میاں صاحب اور نون لیگ اپنا وزیراعظم لانا چاہتے تھے عوام کے ووٹ سے، عوام کی محبت سے۔ وہ جدھر بھی گئے انہوں نے بار بار کہا کہ عوام اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں بھی عوام سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے عوام کے حوالے سے، عوام ان کو کیا کہہ رہی تھی، ذرا آپ بھی سنیں۔ Do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. یہ مجھے نیچے سے آوازیں لگا رہی تھیں کہ مریم I love you, مریم loves you too. That's why Nawaz Sharif loves you. مجھے پتہ ہے، مجھے میرے نوجوان کہہ رہے ہیں I love you. بھائی صرف آپ ہی کہہ رہے ہیں یا باقی جلسہ بھی کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں کہ I love you ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں I love you too. جی آپ نے سنا، میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی لو یو، ڈو یو لو می، اور آگے سے عوام کہہ رہی تھی وی لو یو۔ آئی ایم شیور دے آل لو میاں صاحب، لیکن اتنے ووٹ نہ پڑ سکے میاں صاحب کو۔ پیار تو بہت ملا، لو تو بہت ملا، لیکن ووٹ اتنے نہ مل سکے۔ اب وہ کس کے ووٹ سے وزیر اعظم بنیں گے، یا ان کی جماعت میں سے جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ کس کے ووٹ سے بنے گا، وہ آپ بھی دیکھ لیں۔ اب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو ووٹ دیں گے، لیکن کچھ دن پہلے تک بلاول صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا آپ سن لیں۔ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جی آپ نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب لفظ میاں صاحب، لیکن سٹل بلاول صاحب میاں صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے ووٹ دیں گے۔ آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یا تو وہ حکومت میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ووٹ بھی دیں گے لیکن کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، اور زرداری صاحب جو ہے وہ صدر کے عہدے کے امیدوار بھی ہیں۔ تو اب بلاول صاحب کے ووٹ سے یا تو وہ بنیں گے وزیر اعظم میاں صاحب یا ان کی جماعت کا کوئی اور بندہ، یا پھر وہ ان لوگوں کے ووٹ سے وزیر اعظم بنیں گے جو کسی اور کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں۔ ذرا دیکھیے لاہور سے جو ایک شخصیت شامل ہوئی ہے نون لیگ میں، وہ کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کہہ رہی تھی۔ چودھری وسیم قادر، امیدوار حلقہ NA 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی، میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ NA 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے، تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا۔ جی آپ نے سنا، یہ تحریک انصاف کا سپاہی چودھری وسیم قادر۔ اب یہ سپاہی کدھر کھڑا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ کہ میں وسیم قادر، جنرل سیکرٹری PTI لاہور، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ میں جوائن کر لیا میں نے۔ جی آپ نے دیکھا کہ وہ مریم بی بی کے ساتھ کھڑے تھے، تو اب جو وہ لو یو والی عوام تھی، اگر ان کے ووٹ سے وزیر اعظم نہیں بن سکا تو اس قسم کے ووٹوں سے پھر کوئی وزیر اعظم بنے گا۔ اس طرح کی شخصیات کے حوالے سے ماضی میں مریم بی بی بڑی سخت باتیں کر رہی تھیں کہ لوٹوں کی جگہ واش روم میں ہے، اور سیاسی لوٹوں سے وہ ان کا یہ مطلب تھا کہ وہ لوگ جو اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ جا کے شامل ہوتے ہیں وہ لوٹے ہیں، اور وہ ایک طرح سے تاریخ کے بھی کوڑے دان میں جاتے ہیں اور سیاست کے بھی کوڑے دان میں جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو لوٹا ان کے ساتھ کھڑا تھا، اب یہ یقیناً کوئی بہتر لوٹا ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، یقیناً ڈیولپمنٹ کے لیے کھڑا کیا ہوگا۔ اب یہ جو سارا الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے دعوے ہوتے رہے، اس الیکشنز کے دوران بھی بہت کچھ ہوتا رہا، جہاں پہ عوام کو لو یو کہا گیا، عوام نے بھی آگے سے لو یو کہا۔ اس سے پہلے کچھ دوست تو یہاں تک کہتے رہے کہ جناب فلانے کی سیاست ختم ہو جائے گی، فلانے کی سیاست ہم ختم کر دیں گے، ہم حکومت بنائیں گے۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں، ان کی جماعت بھی خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی خواہش مند تھی، وہ کیا کہتے تھے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ خٹک صاحب، انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں آپ کو کس کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی جماعت آپ کو اس حکومت کے اندر نظر آ رہی ہے؟ کمال کرتے ہیں، میں آیا ہوں تو اس طرح تو نہیں ہے، حکومت ہماری بنے گی، اکثریت ہماری آئے گی۔ جی آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کمال کرتے ہیں بھائی، اگر میں آیا ہوں تو حکومت تو میری بنے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک کیا سچویشن ہے، پر لگتا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی حکومت بن رہی ہے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب نے بھی ایک جماعت بنائی، اس جماعت کے ساتھ جو ہوا، اور جہانگیر ترین صاحب نے اس کے بعد سیاست سے ہی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔
اب ایک اور چیز جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور وفاق میں وہ MWM کے ساتھ الحاق کریں گے۔ گزشتہ روز ہمارے ساتھ MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ ہم بالکل کسی قسم کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، پھر بھی ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے گی۔